بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عرب یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کا کہا، جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک میں سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا، جس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ پاک نے ان کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ جہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہاں تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی لوگوں کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مکمل تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور جو یہودی بچ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے۔ اس طرح جو لوگ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے، وہ فلسطین میں ہی رہ گئے۔ دوستو، اس زمانے میں دقیانوس نام کے بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں اور پیروکاروں کو اپنے دربار میں بلا لیا اور کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار لوگ اصل میں اصحاب کہف تھے، جس کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کے سورۃ کہف میں موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو یہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ اس شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنا دے گا۔ یہاں تک وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے اور وہ وہیں اسی غار میں ہی سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 برس تک یہ لوگ اس غار میں ہی سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ بہت ہی غیظ و غضب کا شکار ہو گیا، لہٰذا اس نے غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں مر جائیں اور کبھی بھی باہر نہ آ سکیں، جبکہ جس شخص کے ذمے اس نے یہ کام لگایا تھا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار انسان تھا، جس نے اصحاب کہف کے نام، ان کے تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کنندہ کر کے صندوق میں رکھ دیا اور دیوار کی بنیادوں میں بھی رکھوا دیا، اور اسی طرح ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس عرصہ میں دقیانوس بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد کئی بادشاہت اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 سال عیسائی میں رومن امپائر بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں ایک عیسائی بادشاہ نے حکومت کی جو کہ نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اور اس نے 68 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی تو لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا اس نے جب یہ حال دیکھا تو بادشاہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا، جہاں وہ اللہ کے حضور بے قراری سے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ پاک کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا، قیامت کا اور ایک خدا ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ پاک نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اسی میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد دیوار گروانے والوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہو گیا کہ وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام جملیخا تھا، اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانا لے آؤ اور یہ بھی پتہ کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا غار سے نکل کر شہر میں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا بول بالا اور چرچا نظر آ رہا ہے۔
حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں جملیخا ایک دکان پر کھانا لینے پہنچے اور کھانے کی قیمت کے بدلے میں دقیانوسی زمانے کا سکہ دکاندار کو دے دیا، جو بظاہر تو 300 سال پرانا تھا، یہاں تک کہ اس کو پہچانے والا بھی باقی نہ رہا تھا۔ دکاندار نے جب یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا کوئی خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے جملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکیں۔ سپاہیوں نے جملیخا کو پکڑ لیا اور سوال کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں جملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی سکہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے جبکہ تم لوگ ابھی بھی جوان ہو، لہٰذا سچ بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں جملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے، جس پر سپاہیوں نے جواب دیا کہ اس نام کا بادشاہ آج اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، مگر کئی سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا اور وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر جملیخا بہت پریشان ہو گئے۔ ابھی کل تو ہم اس کے شر سے جان بچا کر بھاگے تھے اور میں اور میرے ساتھی قریب کے غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود ہی ان کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور شہر کے لوگ کثیر تعداد میں جمع ہو کر اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف جملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں دیر کیوں کر دی اور شاید جملیخا کو بادشاہ نے گرفتار کروا لیا ہوگا۔ جب لوگ غار تک پہنچے تو شور و غل ہونے لگا تو اصحاب کہف نے سمجھا کہ دقیانوس کی فوج ہمارے تعاقب کرتی ہوئی غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ لوگ اللہ پاک کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق اور اس میں سے تختی کو نکال کر پڑھا جس پر اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ مومنوں کی یہ جماعت ہے اور دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے اور دقیانوس نے غصے میں آ کر اس غار کو بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگوں کو اصحاب کہف کا حال معلوم ہو جائے۔ سپاہی یہ دیکھ کر پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو بادشاہ کو اپنے اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ جب بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور وزراء کے ساتھ اس غار پر پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے اللہ کے آگے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہو گئی، آپ نے ایسی نشانی دکھا دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں بہت برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ سالانہ ایک دن اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، اور ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: جملیخا، بخشینہ، مشلینہ، مرموش، گبرنوش، شارنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا۔ اگر سائنسی طور پر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں پر بالکل کم ہو گیا ہو یا پھر تقریباً ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے پاس وقت رک گیا ہوگا جبکہ ان کے آس پاس وقت چلتا رہا۔ بظاہر ہے کہ فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے رب کے لیے جس کے ہاتھ میں دنیا کائنات کا نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ محض انسانی سوچ کی حدود ہیں، جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب میں ملوں گی آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا آپ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔